السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے حماد شیخ۔ آج کافی عرصے بعد ولاگ کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو جلدی آج کا ٹاپک آپ کو پتہ ہے موجودہ جو سیاسی گہما گہمی چل رہی ہے پاکستان میں، اس کے اوپر ہی ہے۔ تو اس پہ بات کرنے سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو پہلے تھوڑا سا ریکیپ دے دوں کہ کیا ہوا ہے پچھلے ایک سال میں۔ حالانکہ اس مومنٹ پہ پاکستان کی پبلک کی میرے خیال سے یہ وہ موقع ہے جب بچہ آج کل جانتا ہے کہ پچھلے ایک سال میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے بعد اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تک کیا سلسلہ ہوا ہے اور ابھی تک چل رہا ہے۔ تو ہوا جی ایسا کہ 2021 میں آلموسٹ ایک ہی سال ہونے والا ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پی ٹی ایم کے تھرو گر گئی، جس پہ کافی ایک پی ٹی آئی میں اور پی ڈی ایم میں کافی ایک سیاسی گہما گہمی رہی۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جو پی ٹی آئی نے اسمبلیاں تحلیل کر دی، لیکن پھر سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا اور اس کے بعد دوبارہ سے اسمبلیاں آپریشنل ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد ہوا اس طرح سے کہ پھر پی ڈی ایم نے اپنا نو کانفیڈنس موشن کے تھرو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو گرا دیا، خان صاحب وزیر اعظم نہیں رہے، اور پھر بالآخر پی ڈی ایم جو کہ ایک پولیٹیکل الائنس ہے پاکستان میں، اس نے چارج سنبھالا پاکستان کا۔ اور ابھی پی ڈی ایم کی میں جو وزیر اعظم ہے، پی ڈی ایم کے جو پاکستان کے وزیر اعظم ہے بیسیکلی شہباز شریف صاحب، وہ پھر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے تھرو ایک پولیٹیکل الائنس کے تھرو پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے، اور آج کل ان کی ہی حکومت چل رہی ہے، جو کہ لگتا ہے ایسے جیسے ان سے حکومت ہو نہیں رہی لیکن پھر بھی چل رہی ہے۔ اس سارے سلسلے کے بعد پی ٹی آئی کے خلاف ٹھیک ٹھاک قسم کا کریک ڈاؤن ہوا، جن میں ان کے متعدد کارکنان کو یہ کہہ لیں کہ ان پہ جعلی مقدمات بھی ہوئے، جس میں ہو سکتا ہے کچھ صحیح بھی ہوں، لیکن جعلی مقدمات ہوئے، ان کے کارکنان کو اٹھایا گیا، گم کیا گیا، تشدد کیا گیا، اور ایسی ٹھیک ٹھاک قسم کی انسانی حقوق کی پامالی کی گئی، جس کی مثال خاص طور پر پاکستان میں تو نہیں ملتی۔ حالانکہ پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ بھی رہی ہے، لیکن ڈکٹیٹرشپ میں بھی اس طرح کا تشدد اور اس طرح کا جو انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا پاکستان میں، وہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ پھر ہوا یہ کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی دن بہ دن اس کے بعد بڑھتی رہی، اور جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اگر حکومت سے نکالو گے میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، اور انہوں نے خطرناک بن کے دکھایا پی ڈی ایم کے لیے۔ پھر ہوا یہ کہ بالآخر آپ نے مشہور شہباز شریف کا کوٹ سنا ہوگا، ان کی سینگ سنی ہوگی کہ بیگرز کان بی چوزرز، تو وہ بیگرز کان بی چوزرز پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو بیگر بنایا کس نے؟ پاکستان کی عوام تو بیگرز نہیں بننا چاہتی، وہ تو ایک خود مختار ریاست اور اپنی عزت کے ساتھ اس ریاست میں رہنا چاہتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بیگرز کس نے بنایا؟ کس کی 40 سال سے حکومت ہے، اور کون پاکستان کے عوام کے مائنڈ میں یہ چیز بلڈ کر رہا ہے کہ بیگرز کان بی چوزرز؟ کس نے کہا کہ پاکستان کی عوام بیگرز؟ لیکن بات یہ ہے کہ جب ہمارے حکمرانوں کے دماغوں میں بھیک منگی یا بیگرز کان بی چوزرز والا مائنڈ سیٹ بیٹھا ہوا ہو، تو وہ چاہتے نہیں ہے کہ عوام ایک خود مختار بنے یا عوام میں شعور آئے، کیونکہ اگر شعور آ گیا تو ان کا بیگرز کان بی چوزرز نہیں چل پائے گا۔ تو بالآخر یہ سب سلسلہ رہا۔ جتنی جستجو پی ڈی ایم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے کی تھی، وہ اس کی اسٹریٹجیز کامیاب نہیں رہی، اور پھر جو آپ کی معیشت پاکستان کے یہ کہہ لیں اکانومی سروے کے مطابق جو کہ ترقی کر رہی تھی 6 پوائنٹ سے، وہ پھر گرتی گئی، اور اتنی گر گئی کہ پاکستان واقعی میں یہاں پہ کہنا چاہیے کہ واقعی میں پاکستان کو اسی پرسپیکٹوز میں لے کے آ گئے، اور اسی بیگرز کان بی چوزرز والے مائنڈ سیٹ کو پھر سے بلڈ کیا گیا۔ اور کسی سیاستدان نے بڑے فخر سے کہا تھا اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں، کہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان۔ شاید وہ پرانے پاکستان کو پرانا پاکستان ہی رہنا چاہتے ہیں، اس کو ترقی یافتہ پاکستان میں تبدیل نہیں کرنا چاہتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت پی ٹی آئی کے حوالے کر دی جائے، لیکن اس طرح کا پرانا پاکستان رہے گا تو پھر کب پاکستان ترقی کرے گا؟ پھر ہوا یہ کہ ایک پورا جو الائنس تھا وہ چل رہا ہے کافی عرصے سے، ایک سال ہونے والا ہے، لیکن ان کی اسٹریٹجیز، ان کی سب داؤ، ان کے شطرنج کے یہ کہہ لیں کھیل، ان کے تاج کے پتے کام نہیں آ رہے، اور پاکستان کا آپ کے سامنے یہ حال ہو رہا ہے۔ حکومت کی طرف سے اتنی انسانی حقوق کی پامالی کی گئی،
نہ صرف سیاستدان یا سیاسی ورکرز پہ بلکہ جرنلسٹ پہ بھی کی گئی، اور آپ کے سامنے ارشد شریف صاحب کو کینیا میں قتل کر دیا گیا۔ متعدد صحافی حضرات جس میں عمران ریاض خان ہے پاکستان میں جو کہ کافی مشکلات سے گزرے، اپنا صابر شاکر ہیں جو کہ باہر ہیں، جمیل فاروقی ہیں، اور متعدد ایسے ہیں جن کا میں نام شاید نہ لے سکوں، لیکن ہر کسی نے اپنا اپنا ایک کردار ادا کیا اور اپنی مشکلات کا سامنا کیا، اور یہ سب مشکلات پی ڈی ایم کی حکومت آنے کے بعد ان کو فیس کرنا پڑی۔ پھر ہوا یہ کہ پی ڈی ایم والے عمران خان صاحب کو یہ تانا دیتے تھے کہ بھائی اگر تم حکومت گرا دو، کیونکہ پاپولیرٹی اتنی بڑھ گئی کہ دوبارہ الیکشنز ہوئے، پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب میں کلین سویپ کیا، پھر انہوں نے دوبارہ وہاں پہ ان کی حکومت گرائی، پھر پی ٹی آئی نے کلین سویپ کیا، اور پھر یہ تانا دیتے تھے کہ بھائی اگر عمران خان صاحب حکومت گرا دیں تو ہم نیشنل اسمبلی اور پورے پاکستان میں ایک ساتھ الیکشنز کروا دیں گے۔ لیکن پھر یہ پتہ چل گیا کہ ان کا تانا صرف تانا تھا، اور اس میں کوئی سچاہت نہیں تھی، کیونکہ ان کی روایت یہی ہے کہ بس کہنا ہے کرنا نہیں۔ اور پھر اب سلسلہ کچھ اس طرح کا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے سخت مخالف تھیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی نون کے خلاف یا نون پیپلز پارٹی کے خلاف، وہ آج ایک ساتھ بیٹھی ہیں۔ اگر کراچی کے ڈائمنشن میں بات کی جائے تو وہ متحدہ قومی موومنٹ جو کہ عرصہ دراز سے الزام لگاتی تھی کہ بھائی ہمارے خلاف جو آپریشن ہوا اس کے پیچھے نون لیگ تھی، آج وہی نون لیگ ان کے ہم زلف بنی بیٹھی ہے، اور وہ ایک ساتھ بیٹھ کے پاکستان میں جمہوریت قائم کرنے پہ بات کر رہے ہو۔ دیکھنا یہ ہے کہ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، کیونکہ پاکستان کو بالآخر ترقی کرنی ہے انشاءاللہ، اور اس طرح سے یہ چیز نہیں چل پائے گی۔ اب کرنٹ سلسلہ یہ ہے کہ جب سے عمران خان صاحب نے حکومت گرائی، ان پہ کریک ڈاؤن ہوا، لیکن ان کی پاپولیرٹی بڑھتی گئی۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے مینار پاکستان کا جلسہ دیکھا ہوگا جو کہ انہوں نے پھر بھرا، حالانکہ پنجاب میں جو ہے وہ نگراں حکومت ہے جس نے بہت رکاوٹیں ڈالی، لیکن پھر وہ جلسہ بھر گیا، جلسہ کا بھرا۔ اب یہ ہے کہ وہ پھر چیزیں جا کے پہنچیں سپریم کورٹ میں، کیونکہ الیکشنز نہیں کروا رہے، الیکشن کمیشن نے بھی جو الیکشن کی ڈیٹ تھی وہ ایکسٹینڈ کر دی۔ اب معاملات الیکشن سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کب تک پاکستان ان الجھنوں میں پھنسا رہے گا۔ ان 90s کی دہائی سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی یہ الجھنیں، کبھی وہ الجھنیں، کبھی پاکستان تاریخ کے نازک ترین حالات سے گزر رہا ہے۔ کب تک یہ نازک ترین حالات سے پاکستان گزرتا رہے گا؟ کب وہ آئے گا کہ ہمیں وقت آئے گا کہ ہمیں سننے کو ملے گا کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا تھا، میرے خیال سے یہ سننے کے لیے تو نہیں بنایا تھا کہ پاکستان مشکل ترین حالات سے گزر۔ لیکن ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ عوام بیدار ہو گئی، اور عوام میں کافی شعور آ گیا، اور عوام اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے جستجو کر رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کتنا عرصہ اس سب سلسلے کو لگتا ہے اور پاکستان ترقی کرتا ہے، کیونکہ پاکستان نے ترقی کرنی ہے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے نیکسٹ بلاگ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔